یاد رکھنا حضرت جی، حضرت صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا. ہاں، ابو جہل والا راستہ اختیار نہ کرنا کہ چاند ٹوٹتا دیکھ کے بھی نہیں مانا اس نے. اس کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمے پڑھ دیے پھر بھی نہیں مانا اس نے. صدیق اکبر کے راستے پہ رہنا. اور ان کا راستہ کیا تھا؟ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا، اور آپ نے آ کے بتایا کہ میں نے یہ چند لمحات میں اتنا لمبا سفر طے کر لیا. بڑا امتحان تھا، بڑے بڑے مرتد ہو گئے اس جگہ کے. ابو جہل حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا، آگے کہتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں رات کے اتنے سے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے لامکان سے ہو کے واپس آ گیا، ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. تو پھر آگے سے کہتا ہے تمہارے صاحب، تمہارے نبی محمد علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں. آگے سے صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر وہ کہیں تو ہو سکتا ہے. اسی پہ رہنا. آج بڑی بڑی نئی تحقیقیں آ رہی ہیں، اسی پہ رہنا. حضرت جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہو تو پھر ہو سکتا ہے حضرت. اسی لیے تمہارے بزرگوں نے بات ہی ختم کر دی نا. انہوں نے کہا چھڈو یا دعاتاں چھڈ کتاباں، ایسا کتاباں چ نہ پے آ کلیا تینوں دس دئیے گل مکا چڑی. کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس. نہ پہنا سبا کتاباں کتنے پہن لگے میاں تو. ہاں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرت ہم ماننے والے ہیں حضرت جی، ہم ماننے والے ہیں. یا آج بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں حضرت جی، ان فتنوں سے بچ کے رہنا. ہم ماننے والے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس میں جب پڑھتا رہا ہوں نا لاہور، کیونکہ میرا تعلق ہے سیالکوٹ سے، اور اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے یہ مزاج دیا تھا کہ درویشوں فقیروں سے ہماری یاری رہی ہے. بلکہ میرے خیال سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میری رہی ہے. بندہ کہاں خود ان سے یاری کر سکتا ہے، وہ ہی کرم فرماتے رہے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کی مرضی نہ ہو تو آپ ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. ان کی مرضی ہو تو آپ بیٹھتے ہیں. تو میرا بھی جب بچپن گزرا تو کیونکہ میرے گھر کے سامنے، جیسے یہاں میں نے قبرستان دیکھا ہے، تو ہمارے بھی گھر کے بالکل سامنے نا سڑک کے اس جانب قبرستان، ہمارے علاقے کا بہت بڑا قبرستان. تو میرے بچپن میں وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے حضرت، جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ نہیں تھے کہ حضرت کچھ تھا نہیں تو بزرگ بن گئے، نہیں، وہ بابا تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. بڑے امیر کبیر آدمی تھے حضرت. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے گلی میں تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا تھا. حضرت کا گھر بالکل قبرستان کی دیوار کے ساتھ تھا، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. بھرا میلہ چھوڑا. اصل میں ان کی دوستی تھی ایک مرزوب سے. اس لیے تو حضرت جی شریعت منع کرتی ہے کہ جو باہوش لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو، مجاذیب سے بچا کرو حضرت. کیونکہ جب کسی مرزوب کو موج آئے گی نا تو اس نے آپ کو مرزوب ہی بنانا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ سالک کا ہی کام ہے. یہ سر پہ امامہ رکھوا دینا یہ سالک کا کام ہے. یہ نمازی بنا دینا یہ سالک کا کام ہے. اور اہل سنت میں اس حوالے سے تھوڑا سا مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مرزوب کیا توپ شایا ہوتی ہے. نہیں حضرت، میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک پاسے، 1,00,000 مرزوب ایک سالک ایک پاسے. سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے. مرزوب تو آزاد ہو چکا ہے، اس کو نہ کپڑے کی پرواہ نہ اس کو کھانے کی طلب. یہ سالک کی ہے حضرت، جس نے اگر کپڑے بھی پہننے ہیں تو حلال کے پہننے ہیں. یہ سالک کی ہے حضرت، جس نے ایک لقمہ چھانٹ کے کھانا ہے. یہ سالک کی ہے جس نے بچے بھی پالنے ہیں تو حلال سے پالنے ہیں. یہ سالک کی ہے جس نے حلال سے بجلی کا بل دینا ہے. مرزوب تو آزاد ہو گیا. سالک کو تو دن میں کئی بار مرنا پڑتا ہے حضرت. کیا حضرت سلطان باہو نے کہا نہیں تھا؟ آپ فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پوجے ہو. ہاں جی، یہ ہمارے یہاں مزاج پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بھاگ کے جاتے ہیں مرزوب کے پاس. نہیں حضرت جی، باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو. اور قربان جاؤں اس حوالے سے نا، یہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی لکھی. آپ فرماتے میرا بھی ایک مقتدی تھا تو اس کی بھی بیٹھے کے ایک مرزوب بزرگ سے تھی. آپ فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا اور نہ جایا کر. اس نے کہنا نہیں، جدن بابے ہوری خوش ہون گے میری کایا ہی پلٹ جانی ہے. وہ کیا ہوا، وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، بابا جی کا جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے. اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں ہوں. پتہ نہیں کب سے بابا جی مدہوش تھے، جذب میں تھے. فرمان لگے وال بڑے ود گئے نے، ساڑی ٹینڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا، ٹینڈ کروں گا بابا جی کو دیں گے. اس نے جناب اس طرح پکڑ کے نا بابا جی کی ٹینڈ کر دی. بابے ہوری سر تے ہاتھ پھیر کے کہندے نے یا اللہ جویں نے میرا سر خالی کیتا ہے تو انہوں بھی خالی کر دے.
बस फिर ज़ुबान से निकली बात थी हज़रत। हुज़ूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं अगर वो किसी चीज़ की कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा करता है। तीर निकल चुका था हज़रत, वापसी नहीं थी। बस फिर ऐसी आफतें आई कि कुछ भी नहीं रहा। हज़रत के पास रोता रोता आया, हुज़ूर उनकी करना है। और उन्हें फरमाया हूँ हो ही कख नहीं सकता, उन्हें आवे कि बैठा रहे। जे फिर कदी होश च आ गए, तेरा मुकद्दर जाग गया, तेन पूछन ना तू कौन है, तो कहीं मैं नहीं हाँ। जे कहन ना मेरे वाल बड़े वध गए ने, ते टिंड कर दे तो कर दें। बस एक काम करी, ऐतकी टिंड करके ना मट्ठे मट्ठे टक ला दें सिर उत्ते कि हज़रत नूं तकलीफ ना आए, मट्ठे मट्ठे ना पछ ला दें। अब शेख ने लिखा नहीं कि दरानिया 10 साल था, 20 साल था, बेचारा कितनी देर खज्जल खराब होता रहा। वो एक दिन फिर बाबा जी को होश आ गई, देखा सामने बंदा बैठा, पूछते हैं तू कौन है? उसने कहा जी मैं नहीं हूं। फरमाया साढ़े वाल बड़े वध गए ने, फिर टिंडी कर दे। वो बड़ा खुश हुआ, उसने जनाब उस तरह लेके ना जल्दी जल्दी सर मूंड दिया। शेख की बात याद आ गई, उसने मट्ठे मट्ठे ना सर पे टक लगा दिए। वो फिर बाबा जी ने सर पे हाथ फेरा, तो इस दफा हाथ ना उन्हीं के खून से रंगाया। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या करते हैं, या अल्लाह जिवें ने मेरा सिर रंगे है तो इन्हू भी रंग छड़। ये इस तरह के लोग होते हैं। इसलिए कोशिश करो हज़रत जी, हमेशा सालिकों की बैठक रखो, बाहोश लोगों के पास बैठो, ताकि तुम पे शरीयत का रंग चढ़े। हज़रत जी मरज़ूब ज़ियारत करो बस दूर दूर से, हज़रत जी सालिकों के पास बैठो। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तो इस खित्ते को बड़ा जरखेज़ किया है इस हवाले से। माशाल्लाह एक से बढ़ के एक खानका है हज़रत जी, मखड़ शरीफ है, बड़ी बड़ी खानकाएँ हैं यहाँ। इसलिए हज़रत जी इन पाक लोगों से दूर ना रहो, इन पाक लोगों से दूर। तो मेरी हज़रत से बड़े वो मजलूब नहीं थे वो साले की, लेकिन बस फिर ज़ाहिर है फैज़ मजलूब से था, तो फिर कुछ ना कुछ उसका गलबा था। इसलिए फिर हज़रत ने शहर को खैराबाद का, और 17 साल हज़रत उन्होंने उस कब्रिस्तान में गुजारे। जैसे ये दोपहर है ना, लेकिन ये भी सर्दियों की दोपहर है। एक दिन इसी तरह गर्मियों की दोपहर थी, और आपको पता गर्मियों में जोर की नमाज भी लेट होती है, 2:15 बजे 2:30 बजे होती है। मैं इसी तरह ना जोर की नमाज पढ़ के आया, तो हज़रत कब्रिस्तान में बिल्कुल तनहा बैठे थे। मैंने कहा मौका बड़ा अच्छा है, चलो चल के बहने हैं तो कोई यार दी गल सुनांगे। वो मैं जैसे जाके बैठा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हज़रत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ था, कोठी थी आपकी, और आपके घर का विंडो एसी चल रहा था। ये बात है सन 2002 की, तो विंडो एसी चलने की आवाज आ रही थी। तो मेरे दिल में एवं ख्याल सा आया, मैंने कहा बाबे ने की किया है, एडा ठंडा कमरा छड़ के कितने कब्रिस्तान आ बैठा है, गर्मी नाल पसीना वगदा पे। उनका भी बह रहा था, मेरा भी बह रहा था। ये हजरत की मोहब्बत थी, जो दिल में वसवसा आया ना, वो दिल तक महदूद नहीं रहा, जुबान पे भी आ गया। मैंने हजरत से सवाल कर दिया, मैं हजरत है की कीजिए। फरमान लगे क्यों, क्या हुआ? मैं हुजूर इतना ठंडा कमरा छोड़ के क्या कब्रिस्तान में आ बैठे हैं? तो मुझे आगे से कहते मौलवी सुलेमान फिर साड़ी भी एक गल का जवाब दे। मैं जनाब। फरमाने लगे ये जो तू ठंडा कमरा मुझे याद करवा रहा है, ये तो बता आखिर ये ठंडा कमरा छोड़ के आना कहाँ है? तो जवाब को इतना मुश्किल नहीं था कि कोई दे ना सके, मेरे जैसे आम बंदे को भी उसका जवाब आता था। मैंने अर्ज की मैं हुजूर है, ज़ाहिर ऐसी कब्रिस्तान में ही आना है। तो फरमाने लगे यार 4 कंधों पे जो आना था मैं खुद ही आ गया। और हज़रत जी मैं बस जाते जाते आपको इतना कह जाऊंगा कि मैं सियालकोट से इतनी दूर चल के आपको यहाँ ये कहने नहीं आया कि सारे कब्रिस्तान चलिए। ये तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तालीम ही नहीं है। बस जाते जाते मैं आपको इतना ज़रूर कहता जाऊंगा, हज़रत जी जहाँ कहीं भी रहो लेकिन कब्रिस्तान को भूलना भी ना। हाँ, कब्रिस्तान को भूलना भी, क्योंकि जाना वहीं है। हज़रत कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आ बंदा, कोई करके मकसद हाल चलिया। और आपको पता है खराबी कब होती है? खराबी होती तब है जब बंदा भूल जाता है। जब बंदा भूल जाता है, भूलना ना कभी भी। और एक हदीस पाक का मफहूम है, सिर्फ 2 हैं जो भूल जाते हैं, एक जिन, दूसरा इंसान, बाकी हजीरू को याद है। बल्कि एक रिवायत मिलती है जिसका मफहूम है कि एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बाजार तशरीफ ले गए मदीना पाक। तो वहाँ ना एक ऊँट बिदक गया था। अब पता नहीं आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं, हमारी पंजाबी में कहते हैं भूड़ हो गया।
ذرا اور آسان اردو میں بولیں گے تو کہیں گے آپے سے باہر ہو گیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے جانور اگر اس کنڈیشن پہ آ جائے تو چھوٹا جانور بھی ہو تو اتنی جلدی کنٹرول نہیں ہوتا کسی سے. تو اونٹ تو ویسے ہی قد کا جانور ہے. اب اگر اونٹ ان کنٹرول ہو جائے, آپے سے باہر ہو جائے, پھوڑ ہو جائے, اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ وہ جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے. حضرت عمر فاروق تشریف لے ہے اور حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. حضرت اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی. آپ نے نکیل پکڑی تو وہ کھڑا ہو گیا. لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا. آپ تو کیا کہ چلے گئے, وہ وہیں کھڑا رہا, ہلا بھی نہیں, وہیں کھڑا رہا, وہیں بیٹھ گیا. بازار والوں نے اس کے آگے کھانے کو کافی کچھ رکھا, اس نے کچھ نہیں کھایا, بھول گیا وہ سارا کچھ, وہیں بیٹھا رہا اور 1-2 روز میں وہیں مر گیا. اب بازار والے بڑے حیران ہوئے, وہ اونٹی جس نے سارا بازار آگے لگا رکھا تھا, حضرت عمر فاروق نے کیا کہہ دیا اس کے کان میں کہ سارا کچھ ہی بھول گیا, کھانا بھول گیا, مر گیا. اور سارے منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں حضور کیا کہا تھا آپ نے اونٹ کے کان میں. حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے, لوگ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے. عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ تو ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے, وہ تو وہیں بیٹھ گیا, کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا. ہم نے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا, اس نے کچھ نہیں کھایا, وہیں مر گیا. کیا کہا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا میں ذرا اس کو پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا نہ رولا کیوں پایا ہی کہ تینوں مرنا نہیں یاد ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی اسی اینا رولا تا ہی پایا سانو مرنا نہیں یاد. کوئی بھی جس کو مرنا یاد ہو حضرت وہ رولا نہیں ڈالتا حضرت, وہ تیاری کرتا ہے حضرت. کوئی بھول گیا مقصد آوندہ, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا.